کے بعد نہایت ہی معزز محترم سامعین و ناظرین، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے، ہلکی سی ایکو رکھتے نہیں آواز بڑھا دیں، جس کی توفیق اور جس کی عطا سے ہم اپنے گاؤں کی جامع مسجد کے اندر نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے خطبہ جمعہ کے اندر شریک ہیں۔ آج کی مبارک اس اجتماع جمعہ کے اندر ہم نے جو موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے بعد اس کائنات کے اندر اگر کسی ہستی کا خاصہ ہے تمام علوم کے اوپر عبور حاصل کرنے کا، تو وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آپ سے جو سوالات کیے گئے، جن کے اوپر اللہ کی حکمت تھی کہ خاموشی اختیار کرنی ہے، وہاں آپ خاموش رہے، اوورآل آپ نے ہر اس چیز سے پردہ اٹھا دیا جو چھپی ہوئی تھی، جس کا کسی کو علم نہیں تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا علم لوگوں کو بتا دیا۔ ویسے اس کائنات کے اندر ایک کو ختم کرنا، ویسے اس کائنات کے اندر بڑے بڑے نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے۔ اللہ رب العزت نے ہر رسول، ہر پیغمبر کو علم عطا فرمایا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام تھے، بہت ساری ان کو زبانوں کا علم دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام کی باری آئی تو انہیں بہت سارے علوم سے نوازا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے علوم اور فنون سے نوازا گیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے علوم و فنون سے نوازا گیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کو اللہ رب العزت نے علم عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے، اللہ رب العزت نے مختلف صفات عطا فرمائی۔ لیکن جب میرے اور آپ کے کریم نبی کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت نے سابقہ تمام انبیاء کرام کے اوصاف، علوم سارے کے سارے جمع فرما کے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات و صفات کے اندر رکھ دیے۔ اب کائنات کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہے، کوئی بھی شاید چھپی ہوئی نہیں ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہ گئی ہو۔ اللہ رب العزت نے جب سارے انبیاء کے اوصاف، سارے انبیاء کرام کے علوم کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کے اندر رکھ دیا، پھر اللہ رب العزت نے، ایک روایت میں ہے کہ سارے خزانوں کی چابیوں کو اکٹھا کر کے اپنے مصطفیٰ کریم کے دست مبارک کے اندر تھما، اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے واللہ یعطی انا قاسم، کہ میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ مجھے عطا کرتا ہے۔ اللہ کے سارے خزانوں کی چابیاں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ہاتھ میں تھما دی۔ تو یہاں حدیثیں تو گفتگو کر کے ختم ہو جاتی ہیں، مگر حدیث کے اندر اگر غور و خوض کیا جائے تو حدیث سارا کچھ بتا دیتی ہے۔ میں اگر کسی کو اپنے خزانوں کی چابیاں تھما دوں تو جس کو تھمائی جا رہی ہے اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ خزانہ کہاں کہاں پڑے۔
تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے خزانوں کی چابیاں دی ہے تو خزانوں کے اوپر بتایا بھی تو ہے نا کہ میرے حبیب میرا خزانہ علم کا خزانہ فلاں جگہ پہ ہے، سخاوت کا خزانہ فلاں جگہ پہ ہے، اور عدالت کا خزانہ فلاں جگہ پہ ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے خزانوں کا علم بھی عطا فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں تمام عالمین کا پالنے والا ہوں۔ تو پھر ساتھ ہی فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جن عالمین کا میں پالنے والا ہوں ان عالمین کے لیے میں نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہم تو ایک عالم میں رہ رہے ہیں نا، نہ جانے کتنے عالم ہیں، تو ہر عالم کے لیے حضور نبی رحمت للعالمین بن کے ہیں۔ تو یاد رکھ لو، جس کے لیے بندہ رحمت بن کے آتا ہے وہ چیز موجود ہونی چاہیے۔ رحمت کا ہونا پہلے، رحمت پہلے ہے، اور جس کے اوپر رحمت ہونی ہے وہ چیزیں بعد میں ہیں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رحمت پہلے ہے کیونکہ ہم سارے حضور کے محتاج ہیں۔ حضور پہلے ہیں اور جو محتاج ہیں وہ بعد میں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو علوم کی بات آئے تو اللہ رب العزت نے آپ کو وہ علم عطا فرمائے کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے محبوب آپ کو وہ کچھ عطا فرما دیا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، اور ہمارا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے۔ اور پھر کہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی بالرسول، جیسے سورہ جن ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی غیب کے اوپر میں کسی بندے کو مطلع نہیں کرتا، ہاں فقط رسولوں میں جس کو چاہتا ہوں انہیں چن لیتا ہوں اور انہیں مطلع فرما دیتا ہوں، وگرنہ علم اللہ کے پاس ہے۔ عالم الغیب وہی ہے، ہر غیب کا جاننے والا میرا اللہ ہے، لیکن جب وہ رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے علم عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں سورہ تکویر کے اندر ہے وما هو علی الغیب بضنین، کہ یہ میرا مصطفیٰ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، یعنی بخل نہیں فرماتے، کنجوسی نہیں کرتے۔ اور اللہ رب العزت نے تو اپنے محبوب کو وہ کچھ عطا فرما دیا کہ ما کان وما یکون کا علم عطا فرما دیا، فرمایا کہ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ آگے ہوگا، حضور نبی رحمت کو اللہ پاک نے سب کا علم عطا فرما دیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے کہ کائنات کے اندر کوئی شے ہے جو ہم نے ڈائریکٹلی وہ حضور علیہ السلام کے وسیلے کے بغیر، ہمیں خدا کا کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا۔ فرشتوں کے بارے میں کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا۔ وہ قرآن میں موجود ہے، لیکن قرآن کس کے اوپر اترا؟ حضور پر ہی اترا۔ اگر درمیان میں واسطہ مصطفیٰ کا نہ ہوتا تو پھر ہمیں کس چیز کا پتہ چلتا؟ قبر کا، حشر کا، منکر و نکیر کا، کرامن کاتبین کا، جنت و دوزخ کا، آسمانوں کا، اور تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک۔ شب معراج اللہ رب العزت نے سارا کچھ اپنے حبیب علیہ السلام کو معراج کروا کے دکھا دیا اور سمجھا دیا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب شب معراج، جب میں عرش معلی کے قریب پہنچا نا تو دست قدرت میری پشت کے اوپر رکھا گیا اور میں نے ٹھنڈک محسوس کی اور میں نے وہ کچھ جان لیا جو مجھے پتا ہی نہیں۔ جیسے اس کی شان تھی، اس نے دست قدرت اپنے مصطفیٰ کے کندھوں کے درمیان پیچھے رکھا تو حضور علیہ السلام نے ٹھنڈک محسوس کی اور ہر شے کا علم آپ کے اندر آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا اور دوزخیوں کو دوزخ کو بھیج دیا. اتنا آپ نے وسیع علمی خطاب فرمایا. اور آپ فرماتے ہیں کہ پھر پتہ چل گیا جس نے یاد رکھا وہی ہم میں سب سے بڑا عالم ہوا. یعنی حضور علیہ السلام آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے پوچھو, کوئی شاید پوچھنی ہے تو پوچھو. لیکن آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کے اندر خالی میں ایک مکالمہ پیش کرنا ہے, اور یہ مکالمہ ایک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بدو آیا تھا دیہاتی, اور اس نے آ کے نا چاند ایک مسائل پوچھے. وہ 25 مسائل تھے. اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس کے اندر تشریف فرما تھے, جنہوں نے وہ لکھ لیے تھے. اور اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر بھی بیان کیا, کنز العمال کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا اس حدیث پاک کو, اور دیگر کئی کتب و احادیث کے اندر اس کو نقل کیا گیا. یہ وہ سوال تھے کہ جو ایک بیان تو پوچھ تو بدو رہا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے تھے. اور یہ سوال تو ایسے ہیں کہ ان کا ہر فرد یا ہر قوم سے ان سوالات کا تعلق ہے. یعنی ہر فرد کو ان سوالات کی ضرورت ہے, ہر قوم کو ان سوالات کے جوابات کی ضرورت ہے, جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدو پوچھ رہا تھا اور حضور علیہ السلام ان کو بتا رہے تھے. اس کے اوپر محدثین نے بات کی ہے, جرا کی ہے کہ ایک دیہاتی بندہ ہو کے, ایک بدو ہو کے, بدو عربی میں دیہاتی کہتے ہیں, دیہاتی کو کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی سا آدمی ہو کے اتنے سوالات وہ تو نہیں کر سکتا. یہ اس دیہاتی کا لبادہ اوڑھ کر حقیقت میں کوئی اور شخصیت آئی تھی, اور زیادہ محدثین نے حضرت جبرائیل کی طرف اشارہ کیا ہے, کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام امت مصطفیٰ کو تعلیم دینے کے لیے اکثر آپ کسی دیہاتی کا لبادہ اوڑھ کے, نہ اجنبی شخص کا لبادہ اوڑھ کے آپ دو زانوں آپ کے حضور کے پاس بیٹھ جاتے اور سوالات کرتے. جیسے حدیث پاک میں ہے, آپ نے ایک دفعہ پوچھا کہ احسان کیا ہے, ایمان کیا ہے, اور یہ اس طرح کے کئی سوالات حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے کر چکے ہیں. تو خیر, کیونکہ حدیث پاک میں تو واضح اس طرف اشارہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے, یہ تو ایک محدثین نے بات اٹھائی ہے کہ ایک دیہاتی آدمی اتنے سارے سوالات نہیں کر سکتا. شاید یہ امت مصطفیٰ کو تعلیم دینے کے لیے جناب جبرائیل علیہ السلام ہی آئے. ذرا آپ کو میں وہ سوالات سناتا ہوں. وہ دیہاتی آدمی ہے, وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں امیر غنی بننا چاہتا ہوں. آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ وہ دیہاتی آدمی ہے اور سوال کتنے پائے کے کر رہا ہے. تو یہاں سے پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ دیہاتی کے اندر کوئی چھپی ہوئی شخصیت کوئی اور ہی ہوگی. ایک دیہاتی آدمی تو اتنے سوال کر ہی نہیں سکتا. اب پہلا اس نے سوال کیا کیا ہے, یا رسول اللہ میں امیر غنی آدمی بننا چاہتا ہوں, بہت بڑا امیر بننا چاہتا ہوں. اور اس پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قناعت اختیار کر, امیر ہو جائے گا. جواب ایک جملے میں آپ نے دے دیا, قناعت اختیار کر, امیر ہو جائے گا. امیر وہ نہیں ہوتا جو ہم سمجھتے ہیں, یہ یاد رکھ لو کہ مال و دولت بہت زیادہ آ جائے. نہیں, یہ بات اور ہو رہی ہے. بات ہو رہی ہے دل کا امیر ہونا. بعض بندوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں نا, مال دولت ہوتا ہے, لیکن اللہ کے راستے میں دیتے وقت وہ چھوٹے سے چھوٹا نوٹ تلاش کرتے ہیں اور کھول کے پتہ نہیں کتنی دفعہ گنتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا نوٹ میں نے دینا ہے. تو دنیا داری کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پھر دنیا داری میں یہ امیری نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہو,
پیسے والے اکثر کنجوس ہوتے ہیں۔ سخی کون ہے؟ سخی فرمایا وہ ہے جو قناعت اختیار کرے۔ قناعت کسے کہتے ہیں؟ جو مل جائے اس کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو نہ ملے اس کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس کو کہتے ہیں، فرمایا جس کو قناعت کرنا آ گیا نا، قناعت، جو رب کی رضا کے اوپر راضی ہو جائے نا، سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے ہلکا سا ڈیلے دے دو اور ہلکا سا اور آباد کرا دو۔ فرمایا کہ جو قناعت جس کو آ جائے نا، رب کی رضا کے اوپر جو بندہ راضی ہو جائے نا، وہ امیر بن جاتا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ اس کو نہیں امیر کہتے کہ مال آ گیا بہت زیادہ، دولت بہت زیادہ ہے، علم کی فراوانی بہت زیادہ ہے، اس کو امیر نہیں کہتے۔ امیر اس کو کہتے ہیں، او بھائی اس طرح نہیں کرنا، ایک تو ہمارے پاس ساؤنڈ آپریٹر ہی کوئی نہیں ہے، آگے پیچھے یہ بھی صحیح چلا لیتا ہے، جب اسے تقریر کا ہو تو اس کو ہی مرنا پڑ جاتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امیر اس کو نہیں کہتے، بس آپ ٹھیک ہے، امیر اس کو نہیں کہتے کہ جس کے پاس مال و دولت ہو، امیر اس کو کہتے ہیں کہ جو رب کی رضا کے اوپر راضی ہو جائے، قناعت پسند بندہ ہو جائے، وہ چلتا پھرتا، یعنی جس کا دل غنی ہو گیا نا، وہ امیر ہے۔ تو پہلا سوال اس اعرابی نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں امیر آدمی بننا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قناعت اختیار کر، یعنی جو مل جائے اس کے اوپر راضی ہو جائے، اور جو نہ ملے اس کی خواہش نہ کرے، امیر آدمی بن جائے گا۔ وگرنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ فرمایا اس کو ایک سونے کی واٹی مل جائے نا، یہ دوسری واٹی کی خواہش کر ڈالے گا۔ یہ رجتا نہیں ہے۔ وہ دور یاد کریں جب سائیکل بھی نہیں تھا، گاؤں میں کسی ایک کے پاس سائیکل ہوتا تھا تو گاؤں میں دھوم مچ جاتی تھی، وہی اور فلاں نے سائیکل لے لیا۔ وہ گیا دور، موٹر سائیکل آیا، تو موٹر سائیکل کا دور آیا تو کیا تھا، یار فلاں نے یاما موٹر سائیکل لے لیا ہے۔ پھر مہران کا دور آ گیا، اور پھر اس سے اوپر سزوکی کا دور آیا، پھر بڑھتا بڑھتا آج لوگوں کے پاس جناب اللہ گاڑیاں کی گاڑیاں کھڑی ہیں، خواہ وہ نان کسٹم ہے یا کسٹم والی ہیں، گاڑی کھڑی ہے گراج کے اندر، اور لوگ جناب اللہ لوگ دھیان ہی نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں کیا گاڑی ہے، تو ہمارے پاس نہیں ہے گاڑی۔ آپ ان سے پوچھو جن کے پاس گاڑیاں کھڑی ہیں، ان سے پوچھو کس چیز کی خواہش رکھتے، وہ کہتے ہیں ہیلی کاپٹر مل جاتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو قناعت آ گئی نا، قناعت، جو مل جائے، راضی، دل غنی ہونا چاہیے، بس وہ سب سے امیر ترین آدمی ہے۔ پھر وہ دوسرا سوال آپ سے کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ سوال دیکھنا اس دیہاتی کے اور حضور کے جواب سننا۔ وہ کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے ڈرا کر، تقوی اختیار کر، عالم بن جائے گا۔ یعنی عالم کوئی ممبر پہ بیٹھا ہو، تحقیق کیے بغیر ہی ہر بات منہ سے نکالتا جائے تو اس کو عالم نہیں کہتے۔ آپ نے مسئلہ پوچھا ہے اور مسئلہ غلط بھی بندہ بتا دے، نہ آتا ہو، اپنی طرف سے بندہ کہے کہ نہیں جی اس کو تو مطمئن کرنا ہے، تو فرمایا کہ یہ عالم نہیں ہے۔ عالم وہ ہے جو کہے کہ جناب مجھے ابھی پتہ نہیں، میں اس کی تصدیق کر لوں۔ حضرت عمر سے بڑھ کر کون عالم ہو سکتا ہے، جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہی ہوتے۔ تو حضرت عمر سے جب کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تو آپ کے پاس جو دیگر صحابہ کرام بیٹھے ہوتے نا، ان سے مشورہ کر لیتے کہ اس مسئلے کا جواب کیا ہے۔ حالانکہ آپ کو آتا ہوتا تھا، مگر شاورہم فی الامر،
کہ مشورہ کرنا قرآن کا حکم ہے اور سنت خدا اور سنت مصطفیٰ ہے، تو فرمایا مشورہ ضرور کر لینا چاہیے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کے علم کے اوپر کوئی اعتراض اٹھ رہا ہے۔ تو آج کے دور کے اندر کسی عالم کو سے کوئی مشورہ مسئلہ پوچھتا ہے تو اسے تصدیق کتابوں سے ضرور کر لینی چاہیے، یا اللہ کا خوف رکھنا چاہیے دل میں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ ہم جو بات سنی سنائی آگے چلا دیتے ہیں نا کہ فلاں گاؤں میں فلاں کا بچہ تو پولیس پکڑ کے لے گئی تھی، آپ تجزیہ نگاری دیکھو ہماری، کوئی کچھ چھوڑے گا، کوئی کچھ چھوڑے گا، کوئی کچھ چھوڑے گا، لیکن عالم وہ ہے جو پہلے تصدیق کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا کہ جو میں یہ بات کہہ رہا ہوں یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو فرمایا اس نے عرض کیا رسول اللہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، تو امام الانبیاء نے فرمایا تقوی اختیار کرو عالم بن جاؤ۔ بات سمجھ آ گئی؟ تقوی اختیار کرو عالم بن جاؤ گے۔ تیسرا سوال وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں عزت والا بننا چاہتا ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ عزت والا بننا۔ آج کے جمعے کے اندر آپ کو بڑا کچھ ملے گا اگر آپ سنیں گے تو۔ وہ عرض کرتا ہے میں عزت والا بننا چاہتا ہوں، تو حضور علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کرو، باعزت ہو جاؤ گے۔ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، عزت والے بن جاؤ گے۔ مخلوق کے سامنے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو تو عزت والے بن جاؤ گے۔ اب دیکھنا یہ ہے واقعی اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے کہ مخلوق کے سر کی ساؤنڈ ٹھیک کرے، ذرا ہی نہیں، ایک آواز کھینچ رہا ہے، اور فرمایا مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، عزت والے بن جاؤ گے۔ جب انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتا ہے بس اب ٹھیک ہے، اسی وقت اس کی عزت گھٹتی چلی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چاہے مالدار بھی بندہ ہے نا، کئیوں کو مانگنے کی عادت ہوتی ہے، اور ایک وہ بھی ہے کہ جس کو حقیقی ضرورت ہے مگر مانگ پھر بھی نہیں رہا، مانگ پھر بھی نہیں رہا۔ وہ جب بھی مانگتا ہے اپنے مالک کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اسی کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلاتا ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو سب کو دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو انسان کے اوپر کیا توقع رکھنی چاہیے جو دے کے بھی احسان جتلائے، جو دے کے بھی لوگوں کو بتائے کہ میں نے فلاں کے اوپر احسان کیا ہے۔ تو فرمایا اگر تم عزت والے بننا چاہتے ہو تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو۔ اگر ہاتھ پھیلانا ہے تو اس مالک کے سامنے بھی پھیلاؤ جس کی شان یہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا یہ ہاتھ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، فرمایا کہ ہاتھ اگر تیرا اوپر والا ہاتھ نیچے آ گیا نا، ایسے ہو گیا، تو پھر تو زور بھی لگا لے یہ ہاتھ ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والا بننا چاہتا ہوں، تو حضور نے فرمایا مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، باعزت ہو جاؤ گے۔ پھر وہ چوتھا سوال کرتا ہے، عرض کرتا ہے اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو نفع پہنچاؤ، لوگوں کو نفع پہنچاؤ، خواہ وہ نفع دنیاوی ہو خواہ دینی ہو۔ بھائی اللہ کی رضا کے لیے کسی کو نفع پہنچاؤ گے تو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اسے اچھا لگا، اسے یاد رکھیں۔ وہ خواہ رفع اما کا کوئی کام کرتا ہو، اللہ نے بہت سارے اس معاشرے کے اندر بندے چنے ہوئے ہیں
جو کہ رفع عامہ کا کام کرتے رہتے ہیں. کوئی جنازہ گاہ کی طرف چلا جائے گا، کوئی جنازہ گاہ کی درستگی کے لیے، کوئی قبرستان کی درستگی کے لیے. ہمارے تو معاشرے میں، ہمارے تو اس علاقے میں نہیں ہے. اس سائڈ پہ آپ چلے جائیں نا، گجرات سے آگے برنالہ آزاد کشمیر کی طرف، تو میں نے دیکھا ہے جنازے گاہ اور جنازہ قبرستان اتنے خوبصورت ہیں، باقاعدہ انہوں نے وہاں بندے رکھے ہوئے. اب ہمارے سرگودا کے ضلع میں چلے جائیں نا، تو جہاں قبرستان ہے وہاں ایک گھر بھی بنا ہوا ہے، وہاں انہوں نے ایک بندہ رکھا ہوا ہے، اس کی فیملی رہتی ہے، وہ جنازے گاہ کی صفائی، قبروں کی صفائی پوری ایک نگرانی کرتا ہے. اور کئی اس سائڈ پہ چلے جائیں، گجرات والی سائڈ پہ انہوں نے باڑ لگائی ہوئی ہے جنازے قبرستان کے اندر، لیٹنگ ہے، پورا پھولداری نظام ہے وہاں. ایک پتہ چلتا ہے کہ یہاں کیا. اگر نہ آپ رقبے میں چلے جائیں تو وہاں تو انہوں نے جنت دوزخ قبرستان بنایا ہوا ہے. یعنی جو دوزخ والی سائڈ پہ ہے یا ساتہ اسے کہہ لیں، وہاں سادگی ہے، اور وہاں جہاں جنتی ہے وہاں بہترین ایک نظام ہوگا. ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، سنی سنائی بات ہے. ویسے دیکھا ہے ہوں گے شاید عابد صاحب، دیکھا ہے یا سنا ہے آپ نے بھی دیکھا ہے، تو وہاں شاید. تو اگر یہاں بھی ایک نظام ہو جائے تو اللہ نے بندے چنے ہوتے، کوئی نلکے لگواتے ہیں، کوئی پلیں بنوا دیتے ہیں، کوئی گلیوں کے صفائی کے لیے ہیں، کئی مدارس میں، کوئی مساجد کے لیے اللہ نے چن لیے، کئیوں کو اللہ نے چن لیا کہ وہ غریبوں کی خدمت کرتے ہیں چھپے رفتہ، کئیوں کو کسی لیے چن لیا، کسی نے. یعنی ہر بندے کو اللہ پاک نے الگ الگ کام کے لیے چن لیا ہے. تو فرمایا کہ اس نے عرض کیا رسول اللہ عزت والا بننا چاہتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا آدمی بننا چاہتا ہے تو لوگوں کو نفع پہنچا، وہ کسی بھی حوالے سے پہنچا سکتا ہے تو نفع پہنچاتا جائے. اب پھر 5واں سوال وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ عادل بننا چاہتا ہوں. فرمایا جسے اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. جو اپنے لیے اچھا سمجھو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. یہ نہ ہو کہ اپنے لیے تو بڑا کچھ اچھا سمجھا جائے کہ اپنے لیے تو وہ کپڑا پہنتا ہی نہ ہو، جب دینا ہو رشتہ داروں کو تو پھر جو اٹھایا دیتے چلے جاتے ہیں. بعض اوقات سوٹ آتے ہیں نا کئیوں کے پاس، یہ شادیوں پہ لین دین کا رواج ہوتا ہے. مجھے ایک دن میری بھابھی بتا رہی تھی، کہتی ہے کہ یہ 10 سال پہلے ہم نے کسی کو دیا تھا، وہ شادی کے اوپر دیکھتے ہیں نا تیور دے دیا، بیور دے دیا، وہ اس طرح کے، یعنی کہ 3 کپڑے دے دیے یا 2 کپڑے دے دیے. کہتے ہیں 10 سال پہلے ہم نے یہ کسی کو دیا تھا، یار رلتا پھر ہمارے پاس آ گیا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا تو وہ گھٹیا تھا نا کہ کوئی اسے سلوانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. یہ حال ہوتا ہے. فرمایا کہ اگر اس نے سوال کیا عادل بننا چاہتا ہوں، فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو نا وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، عادل بن جاؤ گے. 6واں سوال وہ عرض کرتا ہے طاقتور بننا چاہتا ہوں. یہ دنیاوی لحاظ سے نہیں، ایک قدرتی طور پر بندے کے اندر روح دبدبا ہوتا ہے کہ لوگ اس کی آنکھ میں آنکھ بھی نہیں ڈال سکتے، لوگ اس کا سامنا بھی نہیں کر سکتے. اس کا نام آئے نا تو لوگ ویسے ہی اللہ ان کے رخ کہیں اور ہی پھیر دیتا ہے. فرمایا اس نے عرض کیا رسول اللہ طاقتور بننا چاہتا ہوں. فرمایا اللہ پر توکل کیا کر. جب بندہ اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے نا تو اللہ اس کو طاقت عطا فرماتا ہے. وہ مالک ملک ہے، وہ سارے ملکوں کا، ساری کائنات کا، ساری مخلوق کا وہ مالک ہے. تو جب اس کے اوپر توکل رکھا جائے گا تو رب پھر اس کو قدرتی طور پر طاقت اور روح اور دبدبا عطا فرما دیتا ہے. 7واں سوال وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اللہ کے دربار میں خاص درجہ پانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. خدا کے دربار میں کو خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں. بھلا مجھے بتاؤ یہ ایک دیہاتی آدمی کر سکتا ہے سوال؟ یہ کوئی اور ہی چھپا ہوا تھا اس دیہاتی کے رنگ میں. تو وہ عرض کرتا ہے اللہ کے دربار میں کوئی خاص مقام اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو حضور نبی رحمت نے فرمایا
کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو. سبحان اللہ. بھائی اس کے دربار میں مقام حاصل کرنا چاہتے ہو نا تو پھر اس کا ہی ذکر کرو. اس کا دیہاتی کے سوال سنیں اور حضور کے جواب سنیں. اب وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ رزق کی کشادگی چاہتا ہوں. رزق کی کشادگی سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ 100 بھینسیں ہو جائیں 200 پیلیاں ہو جائیں اور مچھلی فارم ہو جائیں اور 2-4 گاڑیاں کھڑی ہوں. رزق کی فراوانی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی آ جائے نا ڈیرے کے اوپر مہمان تو جو مسی لونی ہو وہ اٹھا کے اس کو پیش کر دینا. یہ ہوتا ہے رزق کی فراوانی. وگرنہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے جگیرداروں کے ڈیروں کے اوپر چلے جاؤ تو آج گرمی کا موسم ہے پوچھتے پانی بھی نہیں ہے. بوتل تو دور کی بات ہے سادہ پانی بھی نہیں پوچھتے. تو وہ بھی آپ نے دیکھا ہے جو ایک درمیانے طبقے کے لوگ ہیں. رزق کی فراوانی اتنی ہے کہ جب بھی ان کے گھر میں یا ان کے ڈیرے یا بیٹھک پہ کوئی جاتا ہے خالی نہیں موڑتے. روٹی کا ٹائم ہے روٹی کھلا دیتے ہیں, پانی کا ٹائم ہو پانی, چائے کا ٹائم ہو چائے, لسی کا ٹائم ہو لسی سے پیش کر دیتے ہیں. تو فرمایا یہ ہے رزق کی فراوانی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس نے عرض کی یا رسول اللہ رزق کی کشادگی چاہتا ہوں. امام الانبیاء نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ہمیشہ باوضو رہا کر. باوضو, جب وضو ٹوٹ جائے وضو کر لیا, جب وضو ٹوٹ جائے وضو کر لیا, جب وضو ٹوٹ جائے وضو کر لیا. مجھے بتاؤ حضور اس نے سوال کیا کیا, حضور نے جواب کیا دیا؟ آپ اس جواب کے اندر پتہ نہیں کتنی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں. بھائی جو بندہ وضو کر لیتا ہے, سب سے مسئلہ تو مشکل ہے وضو کرنا. جہاں وضو کر لیتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھے گا, وہ درود نہیں پڑھے گا, وہ اللہ کا ذکر نہیں کرے گا, وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا. جب وضو کر لے گا تو ہر نیک کام کرنے کے لیے اس بندے کا دل کرے گا, جی کرے گا. تو اس نے عرض کیا رسول اللہ رزق کی کشادگی چاہتا ہوں. فرمایا ہمیشہ باوضو رہو. پھر وہ 9واں سوال عرض کرتا ہے یا رسول اللہ دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں. تو امام الانبیاء نے فرمایا حرام کھانا چھوڑو, دعائیں قبول ہوں. کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, وہ ذرا غور سے دیکھا کریں کہ ہمارے رزق کے اندر کوئی حرام کا تو لقمہ نہیں نا مکس ہو گیا, حرام کی روزی تو نہیں نا مکس ہو گئی. تو فرمایا حرام کھانا چھوڑ دو تو پھر دیکھنا اللہ کی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ دعائیں قبول فرمائے گا. پھر وہ 10واں سوال عرض کرتا ہے ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں, ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں. تو امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ فرمایا اچھے اخلاق اپنا. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نمازی بننا ایمان والا ہونے کی دلیل نہیں, حاجی بننا ایمان والا ہونے کی دلیل نہیں ہے. فرمایا کہ ایمان والا ہونے کی دلیل یہ ہے, یہ تو عبادات ہے نا, اخلاقیات تو نہیں ہے نا. فرمایا اگر وہ چاہتا ہے, وہ بندہ چاہتا ہے کہ میرے ایمان کی تکمیل مکمل ہو جائے, ایمان مکمل ہو جائے, تو فرمایا اچھے اخلاق اختیار کرنا. جس کے پاس اچھے اخلاق آ گئے سمجھو اس کا ایمان مکمل ہو گیا. ویسے بھی حدیث پاک میں کہ کل بروز قیامت اعمال میں سب سے جو وزنی چیز ہوگی وہ کیا ہوگا؟ انسان کے اچھے اخلاق. اللہ ہمیں گھر اور بہر اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. 11واں سوال وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ قیامت کے روز اللہ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں. تو حضور نے فرمایا جنابت کے فوراً بعد غسل کر لیا کرو. یعنی غسل فرض ہو جائے, کسی بھی صورت میں فرض ہو سکتا ہے, آپ سمجھدار ہیں, تو فرمایا فوراً بعد غسل کر لینا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب کل بروز قیامت پیش کیے جاؤ گے تو گناہوں سے پاک صاف ہو کے حاضر کیے جاؤ گے. اب میں شارٹ کر رہا ہوں, تفصیل تھوڑی کر رہا ہوں.
وہ 12واں سوال عرض کرتا ہے یا رسول اللہ گناہوں میں کمی چاہتا ہوں. امام الانبیاء نے فرمایا کثرت استغفار کیا کرو. ایک ہوتا ہے رسمی توبہ کرنا، شب برات آ گئی اور شب قدر آ گئی اور کوئی کسی اجتماع میں چلے گئے یا کہیں کوئی دعا منگوا رہا تھا کہ یا اللہ ہمارے صاحب کا اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے، ایک رسمی توبہ کرنا ہے. حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد کوئی اگر وہ گناہ نہیں نہ چھوڑتا تو فرمایا وہ توبہ نہیں، وہ جھوٹی توبہ ہے. سچی توبہ اس کو کہتے ہیں کہ گناہ بھی وہ چھوڑ دے، نہیں تو خالی یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں آئندہ نمازیں نہیں قضا کروں گا. نماز قضا کرنا، نماز چھوڑ دینا یہ گناہ نہیں ہے. باقی بے شمار گناہوں کے اقسام ہیں، نماز چھوڑ دینا، روزہ نہ رکھنا یہ گناہ نہیں ہے. تو ہوتا کیا ہے، ساری رات شب قدر میں دعائیں کرتے رہے، اجتماع میں اللہ کا ذکر ہوتا رہا، دعائیں کرتے رہے، پتہ نہیں رو رو کے دعائیں مانگی، صبح پتہ چلتا ہے نماز کے لیے آیا ہی نہیں. تو یہ جھوٹی توبہ ہے. فرمایا جس گناہ کی اسے عادت تھی وہ گناہ چھوڑ دے اور سچی پکی توبہ پھر بندے کی قبول ہوتی ہے. نہیں تو پھر وہ جھوٹی توبہ ہے، ادھر سے گناہ کر لیا اور ادھر سے وہی توبہ بھی کر لی اور توبہ کے بعد گناہ بھی جاری ہے. پھر رسمی کوئی رات آ گئی، کوئی اجتماع آ گیا، پھر توبہ کر رہا ہے، گناہ چھوڑتا نہیں. فرمایا یہ اس کی جھوٹی توبہ ہے، سچی توبہ کی طرف وہ آیا نہیں. 13واں سوال وہ کرتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ قیامت کے روز نور میں اٹھنا چاہتا ہوں. فرمایا ظلم کرنا چھوڑ دے. ظلم اندھیرا لاتا ہے، ظلم اندھیرا لاتا ہے، معاف کرنا نور پیدا کرتا ہے. تو وہ عرض کرتا ہے قیامت کے روز میں نور میں اٹھنا چاہتا ہوں. تو امام الانبیاء نے فرمایا ظلم کرنا چھوڑ دے. 14واں سوال وہ عرض کرتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے. فرمایا اللہ کے بندوں کے اوپر رحم کیا کرو. وہ کسی نے کہا نہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. وہ عرض کرتا ہے چاہتا ہوں کہ اللہ میرے اوپر رحم کرے. تو فرمایا کہ تم اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کیا کر. مخلوق میں بندے بھی ہیں اور مخلوق میں ہر ذی روح چیز ہے، وہ خواہ چرند ہیں، پرند ہیں، وہ خواہ جاندار ہیں، کوئی بھی شاعر لے لو اس کے اوپر رحم کرو تو مالک عرش بری والا رب رحم کرے گا. اور 15واں سوال وہ عرض کرتا ہے چاہتا ہوں کہ اللہ میری کل بروز قیامت پردہ پوشی فرمائے. دنیا اور آخرت میں رب میری پردہ پوشی فرما لے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اگر چاہتا ہے نا کہ رب میری پردہ پوشی فرمائے تو لوگوں کی پردہ پوشی کیا کرو. یعنی لوگوں کے عیب چھپا، اللہ تمہارے عیب چھپا. اب ہمارے ہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی. ہمارے ہاں تو کسی کی تھوڑا سا ویک پوائنٹ ہمیں پتہ چلے بس دیر پتہ لگنے کی ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے عام ہوتا ہے کہ 1 منٹ میں پوری دنیا کے اندر ہم وہ ڈنڈورا پیٹ دیتے. فرمایا اگر چاہتے ہو کہ رب کل بروز قیامت پردہ پوشی ہماری کرے تو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالو، لوگوں کی پردہ پوشی کرو. 16واں سوال عرض کرتا ہے یا رسول اللہ رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں، رسوائی ذلت خواری سے بچنا چاہتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا زنا سے بچو. زنا سے بچو گے ذلت اور رسوائی سے اللہ تمہیں بچائے گا. 17واں سوال عرض کرتا ہے چاہتا ہوں اللہ اس کے رسول کا محبوب ترین بن جاؤں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہو اسے اپنا محبوب بنا لو. جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہو اسے اپنا محبوب بنا لو. اللہ محبوب تمہیں اپنا بنا لے. اب 18واں سوال وہ عرض کرتا ہے اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فرائض کا اہتمام کرو.
یعنی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کلمہ ہے، توحید ہے، رسالت ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے اوپر فرض کی ہیں ان کا اہتمام کرو، اللہ کا فرما بردار بنو۔ 19واں سوال آج کرتا ہے احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی یوں بندگی کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، یا یہ نہ تصور باندھا جائے تو یہ تصور باندھ لو کہ میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ احسان کرنے والے بن جاؤ گے۔ 20واں سوال عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کیا چیز گناہوں سے معافی دلاتی ہے؟ فرمایا آنسو، عاجزی، انکساری اور بیماری۔ جب آنسو گرتے ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں، جب عاجزی آتی ہے گناہ معاف ہوتے ہیں، جب بیماری آتی ہے حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھ جائے تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ آنسو، عاجزی، انکساری، بیماری جب آتی ہے تو وہ گناہ معاف کروا کے جاتی ہے۔ 21واں سوال عرض کرتا ہے کیا چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا دنیا کی مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا، سبحان اللہ، دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گی۔ مصیبتیں آتی ہیں، وہ تکلیفیں آتی ہیں، وہ کسی بھی حوالے کی کوئی مصیبت اور تکلیف لے لو، خواہ وہ جسمانی ہو خواہ کسی اور حوالے سے ہو، مال کی ہو، دولت کی ہو، وہ فصل کی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو اس کے اوپر صبر کرو تو فرمایا کل بروز قیامت دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر کے رکھ دے گی۔ پھر کہا کہ اللہ کے غضب کو کیا چیز سخت کرے گی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چپکے چپکے صدقہ اور صلہ رحمی کرنا۔ سبحان اللہ، چپکے چپکے صدقہ کیا کرو اور صلہ رحمی، لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، دل نرم ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ یہ چیز اللہ رب العزت کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ 23واں سوال وہ عرض کرتا ہے سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بد اخلاقی اور بخل، سب سے بڑی برائی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کتے کی طرح پڑ جاتے ہیں کہ کوئی بات کرو نا اپنے اسٹیٹس کا ملے تو پھر تو جی ہاں جی سر سارا کچھ کرتے ہیں، وگرنہ عام بندہ ان سے بات کرے تو ایسے پڑیں گے جیسے جناب اگلے بندے کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ تو فرمایا سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ بد اخلاقی۔ حضور کی بارگاہ میں جب کوئی بدو آتا نا دیہاتی شخص تو حضور کا اخلاق اور زیادہ بڑھ جایا کرتا۔ حالانکہ دیہاتیوں کے ساتھ بات کرنا بندے کو چڑ چڑھتی ہے، کام علم کے ساتھ گفتگو کرنا چڑ چڑھتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ جب آپ سے کوئی بدو بات کرتا، دیہاتی بات کرتا تو آپ کا اخلاق بہت زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا۔ اور پھر بخل کرنا، بخل کرنا بھی بہت بڑی برائی ہے، کنجوسی کرنا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو بینک میں دیکھو تو پیسہ عام ہے، بھینسیں دیکھو تو بیچ پھر رہی ہیں، مگر خود نہ پہننا نصیب ہوتا ہے، نہ کھانا نصیب ہوتا ہے، نہ اچھا گھر بنایا ہوا ہے، نہ اچھا کھاتے ہیں، نہ اچھی گاڑی ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک ایسا شخص آ گیا جس کے پاس مال و دولت بہت تھا، میلے کچیلے جمعے والے دن کپڑے پہن کے آ گیا۔ تو حضور نے فرمایا یہ کیا شکل بنا کے رکھی ہوئی ہے؟ عرض کیا رسول اللہ سادگی پسند ہے۔ فرمایا سادگی اس چیز کا نام نہیں ہے، سادگی اس چیز کا نام ہے کہ اللہ نے دیا ہو اس کی رضا پہ بندہ راضی رہے، اس چیز کا نام سادگی ہے۔ اس چیز کا نام سادگی نہیں ہے کہ مال دولت ہر چیز اللہ نے تجھے دی ہوئی ہے اور میلے کپڑے پہن کے آیا ہوا ہے، پھٹے کپڑے پہن کے آیا ہوا ہے۔ فرمایا اللہ نے دیا ہے، اللہ مال دیتا ہے تو مال کو پہنو، استعمال کرو، خرچ کرو، اللہ یہ بھی پسند فرماتا ہے، اللہ کے لیے پہنو۔ حضور غوث اعظم نہیں، ہر روز ایک نیا جوڑا سلواتے تھے۔ درزی نے سوال کر دیا ویسے تو بڑا دعویٰ کرتے ہیں فقیری کا اور درویشی کا اور روزانہ نئے کپڑے، فرمایا تیرا کام ہے سلائی لینا،
وہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، میں اسی کے لیے پہنتا اور کھاتا پیتا ہوں، بس تو سیاہ کر اور اپنی ضلع لیا کر۔ تو رب دے تو رب یہ خوش ہوتا ہے کہ اس کا بندہ نعمت کو استعمال کرے۔ 24واں سوال وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھے اخلاق، تواضع اور صبر کرنا ہے۔ صبر بھی بہت بڑی اچھائی ہے۔ کل میں گیا تھا نا، میں نے عابد بھائی کو بتایا تھا کہ میرے سامنے کوئی 3 وقوعے پیش ہوئے موٹر سائیکلوں کے بازار میں، لوگ ایسے لگتا جیسے ان کے جناب والا کولسٹرول بڑا ہوا ہے، بی پی ان کے ہائی ہیں، برداشت ختم ہو گئی ہے، ہلکا سا کوئی ٹچ ہوا نہیں تو بس روڈ پہ گتھم گتھا ہو جاتا ہے۔ معاف کرنا، صبر ختم ہو گیا ہے، اخلاق ختم ہو گئے ہیں، تواضع جھکنا ختم ہو گیا ہے۔ فرمایا سب سے بڑی اچھائی یہ ہے کہ تم اچھے اخلاق اپناؤ، تواضع اور صبر کرو۔ آخری سوال وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اللہ کے غضب سے بچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو، لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو۔ یہ 25 سوال وہ ایک عرابی تھا، دیہاتی تھا، وہ کر کے گیا، حضور نے اس کو جواب دیے۔ اب ایک دیہاتی بندہ تو اتنے سوال کر ہی نہیں سکتا، وہ کوئی اور ہی تھا چھپا ہوا، جبرائیل تھا یا اللہ والا۔ محدثین نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے، لیکن چونکہ اشارہ واضح نہیں ہے ہم تو دیہاتی کہیں گے، مگر یہ سوال اٹھتا رہے گا کہ ایک دیہاتی اتنے سوال کر نہیں سکتا۔ لیکن سوال بار کا جو بھی تھا کرنے والا کر کے بڑے اچھے سوال کیا، کر گیا۔ اس کو ہر فرد کو ان جواب کی ضرورت ہے، ان سوالوں کے جوابات کی، اور ہر قوم کو ان سوالات کے جوابات کی اشد ضرورت ہے کہ یہ ہر بندے کا سوال ہے اور ہر بندہ اس کے جواب کا متلاشی تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کے جواب دے دیے۔ یہ 25 سوال بندہ بار بار آپ سن لینا تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم